السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ خواتین و حضرات، آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ موضوع میں پھر آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، رحم مادر میں تخلیق انسان کے مراحل قرآن و حدیث کی روشنی میں اور یوجینک اسقاط حمل کی شرعی حد۔ جو میں نے موضوعات اس سے پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کیے، اس کا مختصر سا جائزہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان تمام خطابات کا اولین مقصد کیا ہے۔ یقیناً ہدایت ہمارا مقصد ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو یہ اللہ کا حکم ہے میرے اور آپ سب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تخلیق انسان رحم مادر میں ہم نے اس کا آغاز کیا ہے۔ آج اس کا دوسرا لیکچر ہے، اور اولین مقصد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ متفق علیہ حدیث ہے، جس کی ترجمانی میرا مقصد ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے میں دوبارہ حدیث بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہم نے پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر بھی کیا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ آج میں نے یہ 4 لائن کی حدیث ہے۔ حدیث یہ لمبی ہے، لیکن اس کے اندر جو تخلیق کا معاملہ ہے، میں صرف اسی کو جو اس میں پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ دیکھیے، یہ انداز جو حدیث کو بیان کرنا عام معمولات سے ہٹ کر ہے۔ اس میں جو الفاظ ہیں، سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں، یعنی کہ یہ ایک ایسے 2 معاملات اس میں ایسے حدیث کے پیش ہوئے ہیں اس میں کہ جو عام معمولات سے بہت ہٹ کر تھے۔ ایک تخلیق انسان اور دوسرا تقدیر الہی۔ یہ موضوعات ہیں۔ میرا موضوع چونکہ صرف ان رحم مادر میں تخلیق سے متعلق ہے، لہٰذا میں نے صرف اتنا ہی حصہ حدیث کا آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ پھر پڑھ لیتا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کر لیتا ہوں، کیونکہ یہ اولین مقصد ہے۔ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کا مادہ اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے۔ ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں علقہ اس کے مثل۔ ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ ہو جاتا ہے اس میں مضغہ اس کے مثل۔ ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب القدر میں ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب ابتداء تخلیق میں ہے، اور اس کے حدیث کے نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ اس میں لطف نطفہ کا الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے۔ دوسرا،
صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے حدیث میں فرق یہ ہے کہ صحیح مسلم میں فی ذالک کے الفاظ زائد اس حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر دیکھیے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ رحم مادر میں انسان کی جو تخلیق کا معاملہ ہے، یہ صحابہ کے لحاظ سے تو یہ ماضی کا معاملہ تھا، لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ حال کا مشاہدہ ہے، ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی ضمن میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، سورہ نمل آیت نمبر 93 اور سورہ حامیم سجدہ جس کو فصلت، سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی 53 نمبر حدیث آیت میں نے آپ کو کوٹ کی تھی، جس کا ترجمہ دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عنقریب تم ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے جسم میں بھی دکھائیں گے، نفس میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ یہ ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھیے دوسرا معاملہ ہم نے دیکھا تھا کہ دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر شخص پہ فرض ہے، وہ کس درجے یہ علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزار سکے۔ تیسرا معاملہ ہے آیات الہی پہ غور و فکر کی تلقین۔ اس میں اب میں نے آپ کے سامنے جو سورۃ الطارق کی آیت 5 نمبر رکھی کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، تفکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ یقیناً یہ اس کی عبادات میں بھی خشوع پیدا کریں گی اور اس کو صحیح ہدایت پر لے کر آئیں گی۔ اس لحاظ سے اس لیے ہم جب کسی آیت الہی کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ عبادتوں میں بڑی اونچی عبادت کنسیڈر کی جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ سے آخر میں کہا تھا کہ علم جنین تاریخ کے پس منظر میں میں نے ایک تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے وہ معاملہ بھی رکھا، اور یہ ہم نے آج بھی اس کے اندر گفتگو کروں گا۔ اب آج کی جو تقریر ہوگی، میری جو گفتگو ہوگی، وہ قرآن شریف کے ضمن سے ہوگی کہ علم جنین کا یہ طویل سفر ہے جو ایمبریولوجی کا علم ہے، جو 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر اب ہم جون 2024 میں اس کا اختتام کریں گے۔ اور لیکچرز کے ماخذ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے ماخذ، پہلا ماخذ قرآن مجید ہے، دوسرا ماخذ احادیث ہے، اور تیسرا جو آج کل کے جو علوم ہیں، جو کتاب علم جنین ایمبریولوجی کی جو لیٹسٹ ایڈیشنز کی بکس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے اسی کے ضمن سے آپ کے سامنے معاملہ رکھوں گا۔ اب ہم اپنے آج کی گفتگو کے طرف آتے ہیں کہ قرآن و حدیث اور علم جنین تاریخ کے پس منظر میں ہم اس کا تجزیہ کریں کہ دیکھیں کہ قرآن شریف جو 7ویں صدی میں نازل ہوا، اس نے ہمارے سامنے کس طریقے سے حقائق رکھے اور جو وہ حقائق بیان کیے جو اس سے قبل جتنے بھی حقائق تھے یا ان کی اس نے تائید کی یا ان کی تردید کی، اور جو تردید کی وہ سائنس نے بعد میں آ کر 1200 سال گزر جانے کے بعد قرآن کے حق کو حق مانا اور نئی جو انہوں نے سائنس نے ایجادات کی تھی اس کی نفی کی۔ یہ آج آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لوں گا، آپ کے سامنے حقائق ہے جو میں بیان کروں گا۔ دیکھیے سب سے پہلا ہم نے دیکھیے کہ یہ 3000 سال قبل مسیح کا معاملہ ہے۔ قدیم مصر کی کنگڈم تھی، یہ اس زمانے میں ان کا نظریہ تھا، اور کہ بچے یہ روح کے متعلق ان کا تصور تھا، اور ان کا یہ تصور تھا کہ جب پیدائش ہونے لگتی ہے تو اس وقت ماں کی طرف سے پلیسنٹا کے ذریعے بچے کو روح مل جاتی ہے۔ جسم تو اس کا بن گیا لیکن اس کو اب روح بھی تو درکار ہے، لہٰذا روح کے تصور کو وہ اقرار کرتے تھے کہ روح کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور وہ روح کو سمجھتے تھے کہ وہ پلیسنٹا کے ذریعے ماں کے ذریعے سے ادھر مل جاتی ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی بالکل نفی کی گئی کہ یہ جو روح کا معاملہ ہے، اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے آخری الفاظ ہیں، پھر وہ بھیجتا ہے ایک فرشتہ اور وہ اس میں ایک روح پھونک دیتا ہے۔
لہٰذا روح بچے کی ماں سے نہیں بلکہ ایک خاص فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے، اور یہی دونوں صحیح اور بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہیں۔ میں نے اس موضوع کو ہم نے دوبارہ پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا اپنی اگلے لیکچرز میں، جب ہم روح اور جسم کے جب آئیں گے اس کے معاملے میں۔ یہ تقریباً ہمارا 8واں مرحلہ ہوگا گفتگو کا، جو انشاءاللہ تعالیٰ جب آئے گا تو اس وقت میں اب تفصیل سے بیان کروں گا۔ اس وقت میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے اس کی نشاندہی کر دوں۔ پھر دیکھیے کہ 1416 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سنسکرت میں ہمیں جو ملتے ہیں جنین کے متعلق معلومات، اس میں ہے کہ جنین جو ہے انہوں نے کہا کہ خون اور منی کے مناب سے تخلیق پاتا ہے۔ خون اور منی، خون غالباً اس میں جو ان کے الفاظ ہیں یہی ہیں، لیکن یہی وہی بات آتی ہے جو ابھی اگلے بھی ہمیں گفتگو میں آئے گی، جو مینسٹرل بلڈ ہے اس کے اور منی کے ملاپ سے جنین کی تخلیق پاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کے متعلق کچھ سٹیپس بتائے ہیں، کچھ مرحلے بتائے ہیں۔ پہلے بات ہے کہ جس دن حمل ٹھہرتا ہے تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سنسکرت میں کلادا، یہ ایک دن کے جنین کو کہا جاتا ہے۔ جب 7 راتیں جنین پہ گزر جاتی ہیں تو پھر اس میں آتا ہے کہ وہ ویزیکل بن جاتا ہے۔ ویزیکل کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ہاتھ کے اوپر چھالا بن جائے اور اس میں پانی بھر جاتا ہے، اسی طرح اس چیز کو کہتے ہیں ویزیکل، کہ کوئی ایسا چھوٹا سا مواد جس کے اندر پانی بھرا ہو، یہ 7 راتوں میں جنین کی اس وقت یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جب 15 دن گزرتے ہیں تو یہ پھر گول ایک کمیت، ایک ماس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو کمیت کے لفظ سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جب 1 ماہ گزر جاتا ہے حمل کو تو پھر یہ اس کمیت، اس میں سختی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ جب 2 ماہ گزر جاتے ہیں تو جنین کا اب سر بننا شروع ہو جاتا ہے یا بن جاتا ہے۔ تیسرے مہینے میں جنین کے بازو بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جتنے معاملات ہیں میں یہ تمام آپ کے سامنے درجہ بدرجہ اپنی گفتگو میں رکھوں گا کہ یہ تخلیق کے کیا مراحل ہیں اور قرآن اور حدیث میں کس طرح اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس وقت اس مقام پر تو اس کی تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن ابھی میری اسی گفتگو آج کے لیکچر میں ہی اس کا آغاز ہو جائے گا کہ ہم تخلیق کے مراحل جو ہم نے ابھی سورۃ المومنون میں پڑھے تھے 12، 13 اور 14 نمبر آیت میں، وہ ہم درجہ بدرجہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک خون اور منی کے ملاپ کا تعلق ہے تو اس میں قرآن شریف میں تو بالکل واضح الفاظ میں اس کی تردید کر دی کہ یہ نطفوں کے ملاپ سے ہے، مرد کا نطفہ اور عورت کا نطفہ ملتا ہے تو تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ خون اور منی کا ملاپ نہیں ہے، یہ مرد اور 2 عورت دونوں کے نطفوں کا ملاپ ہے۔ اور اس حقیقت کو دیکھیے 1775 میں آ کر جو ہے اس کو میں نے یہ لیزارو نے آ کے اس کو دریافت کی، اس حقیقت کو جو قرآن شریف نے 7ویں صدی میں بیان فرما دی، کہ اس نے پھر تخلیق کے مراحل کی گفتگو آتی ہے۔ وہ تخلیق کے مراحل تو میں نے جس طرح آپ سے عرض کی کہ وہ ابھی میں آپ کے سامنے اپنی اگلی گفتگو کے حصے میں رکھوں گا۔ یہاں صرف اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو 1400 سال قبل مسیح ایک تصور سنسکرت نے رکھا وہ درست نہیں تھا کہ خون اور منی نہیں ہے، یہ 2 نطفوں کا ملاپ ہے جس سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تخلیق کے مراحل کا تعلق ہے تو وہ جب میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اسی کے ضمن میں آپ دیکھیے گا، ان کو بھی میں بڑی وضاحت سے بیان کروں گا، یہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل کھل کے آ جائیں گی۔ اب ہم چلتے ہیں دیکھیے اگلے مرحلے پر۔ یہ ہپوکریٹس آف کاس جو ہے یہ فادر آف میڈیسن کنسیڈر ہوتا ہے، یہ بڑا اس کا نام ہے۔ 460 سے 377 یہ بھی قبل مسیح پیدا ہوا، اور اس کا نام ہے اور اس میں بڑی اس کی کنٹریبیوشن ہے جنین کے تخلیق کے معاملات میں۔ اس نے باقاعدہ تحقیق کر کے یہ ثابت کیا
کہ پرندوں اور انسانوں میں تخلیق کے حساب سے بہت مشابہت ہے، جینیٹک لیول کے اوپر بہت مشابہت ہے۔ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کروں گا جو بالکل اس کی اس تحقیق کی تائید کرتی ہے کہ جو اس نے کہا ہے کہ جانوروں اور انسانوں میں بہت مشابہت ہے۔ اور آپ کو معلوم، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں آج آپ کے سامنے وہ پوری حدیث بھی پڑھوں گا۔ یہ مشابہت تو اس حد تک ہے کہ اب جتنے دور جدید کے اندر جتنی فارمیسیوٹیکل ڈرگز بن رہی ہیں، جتنی علاج کی جو دوائیاں بن رہی ہیں، ان میں پہلا سٹیپ یہی ہے کہ وہ جانوروں پہ پہلے اس کے تجربہ کیا جاتا ہے، پھر انسانوں پہ اس کو لاگو کیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت مشابہت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں صدی میں اس کو واضح انداز میں بیان کیا جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اگلا دیکھیے کہ یہ ایک معاملہ 384 سے 322 قبل مسیح یہ معاملہ ہے کہ وہ جو لائن آ رہی ہے وہ یہ قبل مسیح جو ایرسٹوٹل، شکریہ، یہ ایرسٹوٹل ارسطو جس کا بڑا مشہور نام ہے، اس کی بڑی کنٹریبیوشنز ہیں، جس میں وہ کہتا ہے کہ جنین ایک بے شکل کمیت سے تیار ہوتا ہے۔ یقیناً آج ہم دیکھیں گے شروع میں اس کا کوئی ماس نہیں ہوتا جب جنین کا آغاز ہوتا ہے، لیکن اس نے جو دوسری بات کی ہے وہ بڑی خلاف حقیقت ہے۔ اس نے کہا کہ جنین کے عورت کے مینسٹرل بلڈ میں ہوتا ہے جنین پورے کا پورا، اور مرد کا صرف سپرم تو اس کے اندر ایک متحرک کر کے اس کو اسی سپرم اس اووم کو متحرک کرتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس نے اس کے اندر تمام کا تمام کردار مینسٹرل بلڈ کے اندر بچے کا یعنی کہ ماں کا کردار ظاہر کیا۔ قرآن و حدیث نے اس کی بالکل واضح الفاظ میں منع فرمایا، منع ہی نہیں فرمایا بلکہ روک دیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہوں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اور وہ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ لہٰذا سائنس کے مطابق اب دیکھیے یہ اب اس دور میں کہاں آ کر پتہ چلا، جب 1672 میں پہلی خردمین بنی تب جا کے سائنسدانوں نے یہ پورا جو ایرسٹوٹل کا کانسیپٹ تھا وہ بالکل نفی ہو گیا، اور حضور صلی اللہ نے جو قرآن میں فرما دیا 7ویں صدی میں وہ بالکل برحق ثابت ہو گئے۔ یہ اس کی تھیوری تھی، اور یہ ہم جو حقائق ہیں وہ قرآن نے بیان کر دیے تھے۔ اب تو اس کے اب جو لیٹسٹ اس کی ریسرچز آ رہی ہیں اس میں یہاں تک ہے کہ یہ مرد اور عورت دونوں میں انفیکشن کا ذریعہ بنتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں تک کہ انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے۔ وہاں اس نے کہا تھا کہ اس سے تخلیق ہوتی ہے، یہاں اس نے کہا کہ نہیں، اس کے انفرٹیلٹی یعنی کہ اولاد نہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ اگر یہ عمل ہو۔ اور اینڈومیٹریوسس تو وہ معاملہ ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ اینڈومیٹریل میں یعنی کہ جو رحم مادر کی اندرونی دیوار ہے اس کے اندر یہ جو رطوبتیں ہوتی ہیں، جو گلینڈز ہوتے ہیں، وہ رحم مادر سے ہٹ کر کسی اور جگہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو تبدیلیاں اس وقت رحم مادر کے اندر رحم مادر میں ہوتی ہیں مینسس کے وقت، وہی اسی طریقے سے دوسری جگہ سے بھی بلڈ نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ اس کو بھی اس کے چانسز کا اینڈومیٹریوسس کا اسی وقت کے اسی لیے منع فرما دیا کہ اس وقت یہ جو ہے نا اجتناب کرو۔ لہٰذا یہ ایرسٹوٹل کا خیال بالکل اس معاملے میں درست نہیں تھا۔ دیکھیں یہاں میں آپ کے سامنے ایک حقیقت بیان کروں، سائنس چلتی ہی اسی طریقے سے، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ناٹ اسکورن دا سائنٹسٹ، کہ ہمیں سائنٹسٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس نے کوشش کی ہے لیکن وہ کوشش درست بھی ہو سکتی ہے، وہ کوشش غلط بھی ہو سکتی ہے، آئندہ آنے والے سائنسدان اس کو غلط کر دیں گے۔ سکون کا مطلب میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی تانا اس کو نہیں دینا چاہیے، یہ اس کی کوشش ہے جو اس نے صاف نیت سے کی۔
بھلے وہ اچھے صحیح نتیجے پہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن یہ اس کی کوشش ہے جو ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے تحت ہی اس نے کوشش کی ہے۔ اب یہ دیکھیے تلمود میں جو ہمیں ملتا ہے واقعہ، یہ بھی قبل مسیح کا واقعہ ہے۔ تلمود ایک یہودی ایک کتاب ہے، جو اس میں لا کے بھی اس کے کتاب ہے، بڑی دیر تک یہ لکھی گئی ہے اور یہودی اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سیمیول الیہودی ایک شخص تھا جو اس نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی، اور اس نے لکھا، پہلی بات اس نے جو ظاہر کی سائنس میں، کہ جو جنین ہے، جو بچہ نیا بچہ ہے، وہ 6 تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے۔ پھر دیکھیے اس نے کہا کہ جنین ایک بے شکل وجود کی شکل سے ہوتا ہے شروع میں، پھر وہ شکل اختیار کرتا ہے۔ تیسری بات اس نے بیان کی کہ ہڈیاں اور پٹھے یعنی کہ ٹینڈنز، ناخن، سر کا گودا، آنکھوں کی سفیدی، یہ تمام کے تمام باپ سے ماخوذ، باپ کے سپرم سے اس کو بچے کو ملتے ہیں۔ پھر اس نے کہا ماں کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ ماں کے وہاں سے جلد، گوشت، خون اور بال۔ اس کے لیے آتا ہے لفظ کہ وہ سو دا ریڈ، وہ وائٹ، یہ ریڈ، اس کے الفاظ ہیں جو استعمال ہوئے، انگلش کی بکس میں بھی ملتے ہیں ہمیں، کہ لہٰذا ماں اور باپ نے مختلف اجزاء کو تشکیل دیا ہے بچے کے اندر۔ یہ خیالات جو تھے اس کے ارسطو کی تعلیمات ہی کے مطابق ہیں، کیونکہ اس نے جہاں تخلیق کا معاملہ ہے وہ تو اس میں اس نے نہیں چھڑا، کہ وہی میسٹرل بلڈ اور سیمن کے انالیسس اس کے ملنے سے ہے۔ حضرات جہاں تک یہ جو تخلیقی مراحل جو آپ کے سامنے اس نے 6 میں نے بیان کیے ہیں، اس میں وہ انشاءاللہ میری اگلی گفتگو کے حصے میں آ جائیں گے جب میں تخلیق کو بیان کروں گا۔ اور جہاں تک ماں باپ کے اجزاء کا معاملہ ہے، وہ مسند احمد کی حدیث 4438 میں نے پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، اب پھر پڑھتا ہوں۔ سائنس ابھی اس نتیجے تک یا اس حد تک نہیں پہنچ سکی کہ یہ کس حد تک ماں اور باپ کے خلیے مل کر اپنی اپنی سیل لائنز، ہم اسے کہیں گے سیل لائنز بناتے ہیں۔ ایک سیل جو ہے وہ ٹینڈنز اور سر بنائے گا، آنکھوں کی سفیدی بنائے گا، دوسرا سیل جو اختیار کر کے دوسری لائن اختیار کرے گا۔ یہ سیل لائنز کی ریسرچ کہلاتی ہے، جو ابھی تک ممکن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پہچان نہیں سکے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ اب آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سائنس بھی، یہ جو قول ہے، کیونکہ یہ تلمود کا دیکھی، وہ بھی ایک اللہ کی طرف سے جو چیزیں تھی، کیونکہ وہ کسی انسان کے بیان کردہ نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، یہ بھی اللہ ہی کی وحی کے مطابق بیان کیا ہے۔ دیکھیے میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ قریش کہنے لگے کہ اے یہودی، یہ شخص اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے ان سے ایک ایسی بات پوچھوں گا جو کسی نبی کے علم میں ہو ہی نہیں سکتی، یا صرف نبی ہی کے علم میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کی تخلیق کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے یہودی، مرد کے نطفے سے بھی ہوتی ہے اور عورت کے نطفے سے بھی۔ مرد کا نطفہ تو گاڑھا ہوتا ہے جس سے ہڈیاں اور پٹھے بنتے ہیں، اور عورت کا نطفہ پتلا ہوتا ہے جس سے گوشت اور خون بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبر بھی یہی فرماتے تھے۔ اب اس سے ظاہر ہے کہ وہ اتنے تلمود سے وہ واقف تھا، جس یہودی نے اس کو ری کنفرم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر۔ اور اس میں دیکھیے کہ آپ نے اس کو تجزیہ کیجئے تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے طرف الفاظ کیے کہ یہ اس سے مرد سے بنتے ہیں، اور جو عورت سے بنتے ہیں، یہ بالکل وہی ہیں جن کا اعادہ دونوں کا اعادہ تلمود نے کیا ہے۔ تلمود میں اس میں تھوڑا سا اس میں اضافہ بھی کیا ہے، واللہ عالم کہ وہ اضافہ درست ہے یا نہیں، لیکن یہ بات دونوں کی جو ہے نا قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی۔ اب ہم 7ویں صدی عیسوی میں آتے ہیں کہ وہ وقت ہے کہ دیکھیے اب قرآن شریف کا نزول ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ حقیقت اب اس قرائے ارض کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں مل گئی۔
अब इसमें कुरान का नुज़ूल के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात, मुख्तलिफ मामलात हैं। कुछ रवायात से जाहिर होता है कि 23 साल में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। एक रवायत जिसके अंदर ये जो एक किताब ली गई है वो साइंसेस ऑफ कुरान, ये मैंने उसमें देखा कि ये उन्होंने कहा कि ये 22 साल 2 महीने 22 दिन में कुरान शरीफ नाजिल हुआ है। और उनकी जो दलील है उन्होंने ये ली है कि जो इकरा पहली आयत नाजिल हुई है वो 15 रमजान को नाजिल हुई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का 40वां साल था। और जो आखिरी आयत नाजिल हुई कि जिसमें आपने आयत है कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, ये 9 जिलहिज्जा को नाजिल हुआ। ये 10 हिजरत साल था और उमर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त 63 साल थी। बहरहाल हम ज्यादातर रवायात तो वैसे 23 साल की ही हमें मिलती हैं, लेकिन ये बहरहाल हमें हमारे सामने जान हो कि ये 23 साल या 22 साल जो 7वीं सदी ईस्वी के हैं, ये वो रोशन दिन है जिसने पूरी पिछली जो जितनी मामलात थे साइंसी, उनकी अक्सर की तरदीद की, कुछ की तायीद की, और आगे आने वाले मेरे आपके दौर तक उनमें से आप देखिएगा कि कई चीजों की वो तायीद है और कई चीजों की तरदीद की है कुरान और हदीस ने। ये जो अल्फाज मैंने आपके सामने इसमें लिखे हैं, मैं इसको पढ़ देता हूं। मैंने वही अल्फाज लिखे हैं जो इस वक्त डेवलपिंग ह्यूमन 11th एडिशन में कीथ मूर ने अपनी किताब में लिखे हैं, और ये किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। इसमें वो लिखते हैं कि ये किताब इस्लाम की मुकद्दस किताब है, और इसमें लिखा गया है कि कुरान में मुतअद्दिद हवाला जात इंसान की तख्लीक के लिए दिए गए हैं। फिर वो दूसरा जाहिर करता है कि इंसान एक मुरक्कब वजूद है जो कुरान में लिखा गया है, मर्द और औरत से खारिज होने वाली रुतूतों से पैदा होता है। इसने लिखा है कि आगाज एक नुत्फे से होता है, अपने आगाज के 6 दिन बाद वो एक बीज की तरह रहमे मादिर में दाखिल हो जाता है। फिर दिखता है कि इब्तदाई जनीन एक जोंक की तरह का होता है, यानी जिसको हम अलका बोलते हैं। इसके बाद जनीन एक चबाए हुए मादे की मुशाबत रखता है। ये अल्फाज भी किताब के हैं, और ये तमाम अगले मराहिल जो हैं मैंने अपनी गुफ्तगू में इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने पेश करूंगा। देखिए अब हम आगे 10 से 20 से लेकर 10 से 80 ईस्वी तक, अब वो ये एक शख्स है जिसने एक किताब लिखी है जो उसने सैयारों के हवाले से जनीन की नशो नुमा को बयान किया। और ये उसने भी अरस्तु ही के नजरिए को इख्तियार किया है, जो उस जमाने का बात मैंने जो आपके पेश की कि वो नजरिया लगातार अभी चला आ रहा है, हालांकि कुरान शरीफ नाजिल हो चुका है। देखिए वो लिखता है कि इन सितारों की गर्दिश ये उस मुतासर करती है इंसान के रहमे मादर में बच्चे की तख्लीक को। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें वाक़या मिलता है कि जब आपके बेटे की वफात हुई है तो उस दिन सूरज ग्रहण हो गया, और लोगों ने कहा कि ये इसलिए सूरज ग्रहण हुआ कि इतना बड़ा वाक़या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे वफात पा गए हैं, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त सख्त दुखी हैं, परेशान हैं। आपके अल्फाज हैं कि अपने बेटे को कि दिल हमारा दुखी है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वही बात कहेंगे जो अल्लाह को पसंद है। ये उस वक्त का वाक़या है कि जब सहाबा ने और दूसरे ज़ात ने कहा कि इस कदर कायनात भी इसमें मुतासर हुई है कि सूरज ग्रहण हो गया, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये तोहमात है, इसका असल इंसान की दुनिया में मामलात से जो है ऐसा मामला नहीं है। ये मेरा बच्चा अपनी तकदीर के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से मौत हुआ है, लिहाजा ये इसकी नफी फरमा दी। देखिए 1651 ईस्वी में हार्वे, ये मर्द का स्पर्म, उसने ने कहा कि ये जब दाखिल होता है तो उसके वो एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और अंडे में तब्दील होकर फिर वहां से वो जिनीन पैदा हो जाता है। उसने अपनी ही रिसर्च तहकीकात अगली उम्र के अगले हिस्से में कहा कि रहमे मादर ही से बच्चे अखज़ होते हैं। ये देखिए उसकी इंसान की अपनी मामलात हैं, उसने तहकीकात की और उसने अपने ही ख्याल से रुजू किया। कुरान और हदीस ने इसको जिस तरह मैंने बयान किया कि वाज़ेह है
ये जो एक अंडे से बनना और रहम मादर से बच्चों का अखज़ होना, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। कुरान ने वाज़े कर दिया कि ये दो नुत्फों के मिलाप से है, यानी कि नुत्फा अमशाज के मिलने के साथ इंसान की जिंदगी का आगाज होता है। अब अगला देखिए, 1672 ईस्वी में ये ग्राफ शख्स ने उसने कहा कि जो रहम मादर से ये खज नहीं होता, बल्कि ये बैजादानी से जो असल जो नुत्फा है औरत का, वो बैजादानी से आता है। यकीनन इसकी कुरान ने तायीद की है, और मैं अगली गुफ्तगू के अंदर आपके सामने बाकायदा इनकी इसकी मुतल्लिक वजाहत से बयान करूंगा। अब देखिए 1677 ईस्वी में हम आते हैं कि ये दो शख्स थे जिन्होंने पहली दफा माइक्रोस्कोप के जरिए भी स्पर्म को देखा, और उन्होंने देखकर ये कहा कि स्पर्म, जो मर्द का स्पर्म है, उसके सर में ये बच्चा पूरा मौजूद होता है। लिहाजा जब ये स्पर्म रहम मादर में आता है तो वहां से रहम मादर में तख्लीक पाकर इसकी नशो नुमा होती है और ये बच्चा पैदा हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी, कि पहले ही कोई चीज बनी हुई है, लेकिन सिर्फ उसका ने अपने तख्लीक के मरहले में ये गुजरता है। इसी दौर के दूसरे साइंसदानों ने कहा कि नहीं, ये स्पर्म के हेड में नहीं, ये oocyte के अंदर मौजूद होता है, यानी कि औरत के बैदा में मौजूद होता है। और जब स्पर्म आता है तो उसमें तहरीक पैदा करता है, उसे मुतहर्रिक कर देता है, और वहां से बच्चा पैदा हो जाता है। कुरान और हदीस ने आपके सामने मैंने बयान किया कि दो नुत्फों के मिलाप से तख्लीक है, लिहाजा इस पूरी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब आप देखिए, ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी 1775 में आकर ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी रद्द हुई है। पूरे तकरीबन दूसरी किताबों के मुताबिक 97 साल ये थ्योरी रही है। अब ये हम हमारे लिए और आपके लिए, हम सब के लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि हम बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इसको कुरान शरीफ में पढ़ रहे हैं। लेकिन साइंसदानों ने ये लुत्फ़ा अमशाज को समझने में पूरे जो है 97 साल, यानी कि एक सदी लगी है पूरी। तब जाके उन्होंने कहा कि कुरान ने जो बयान किया वही हक है। अब ये देखिए, मैं आपके सामने वही कि ये शख्स ने आके प्री फॉर्मेशन थ्योरी रद्द कर दी 1759 में। अब जनीन की नशो में उसने कहा कि छोटे छोटे गोल दायरा नुमा चीजों से होती है, ये उसने तज्जिया पेश किया। और जनीन की दो सतूर बनने का भी तस्वीर, जो बायलमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनती है, वो भी उसने दिया। ये उसके सारे ख्यालात जो हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसकी कुरान ने तायीद की है। मैं आपके सामने अगले तख्लीकी मरहलों में इसको पूरे वाज़े बयान करूंगा। और ये जो गोल दायरों से उसने मुराद लिया है वो यही है, नुत्फ़ा अमशाज जब बन जाता है उसके बाद वो गोल दायरों में तकसीम हो जाता है। और वही आज भी यकीनन उसकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर जनीन का शुरू का उसने कहा 2 सतूर में तब्दील हो जाता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है, कुरान के ऐन मुताबिक है। मैं आपके सामने उनकी तस्वीरें भी रखूंगा। फिर वो बल्कि 2 सतूरों, क्या उसके अगले मरहले में वो जो है वो 3 सत्रों में तब्दील हो जाता है। और ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में बयान किया कि वयुजमा खल्क़ुहु, कि वो जो तमाम तख्लीक का मादा 40 दिन के अंदर अंदर जो जमा होता है, मैं उसमें आपके सामने बयान करूंगा, दिखाऊंगा भी कि 2 सत्रों से अब 3 सत्रें बन गई हैं, और यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये सब हक़ाक़ ऐन मुताबिक है और मेरी अगली गुफ्तगू में आपके सामने आएंगे। अब देखिए 1775 ईस्वी के अंदर ये जो मर्द का स्पर्म और औरत का, उसके अंदर वो उसने कहा कि oocyte, और ये उसका आगाज करते हैं। ये बिल्कुल उसकी बात देखिए, यही है बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस, जो कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की कि एक तरफ से मर्द का नुत्फा आता है, एक तरफ से कुरान औरत का नुत्फा आता है, और फिर उनके आपस में मिलने से वो जो उनकी डीएनए मिलते हैं, वो इन बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस होती है, और फिर एक नई शख्सियत तश्कील पाती है। ये नुत्फा अमशाज की सूरह हिजरात में 13 नंबर आयत में इसको और वाज़े बयान किया है, और मैंने ये आयत आपके सामने पिछले लेक्चर में पढ़ी भी थी। अब इंसानियत ने देखिए ये राज कब पाया है, 18वीं सदी के आखिर में जाकर ये बाय पेरेंटल इनहेरिटेंस पेश हुई। कहाँ 7वीं सदी, कहाँ 18वीं सदी का आखिर। कब तक इंसानियत भटकती रही इस मामले में कि किस तरीके से इनहेरिटेंस हो रही।
لیکن 7ویں صدی میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو بالکل واضح انداز میں بیان کیا. اور یہ انہیریٹنس کا معاملہ میں اپنی گفتگو کے یہ جو نطفت الامشاج ہے اس میں بھی بیان کروں گا. اب دیکھیے یہ چارلز ڈارون کی جو تھیوری ہے یہ آپ کے سامنے ہی میں نے رکھی 1859 میں جو اس نے تھیوری پیش کی ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو شروع میں تو بہت اس نے جو ہے مقبولیت حاصل کی کہ تھیوری آف ایولیوشن، جس میں اس نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بندروں سے بنا ہے، آہستہ آہستہ وہاں سے وہ ایوالو ہوتا ہوتا وہ انسان بن گیا. اور یہ تھیوری تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خود سائنس میں اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. اور اس میں میں آپ کے سامنے اکبر الآبادی کا ایک شعر جو ہے نا وہ پیش کرتا ہوں کہ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں، ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. وہ بوزنا سے مطلب ہے بندر، کہ ڈارون جو منصور الحاج تھے جنہوں نے اپنے روحانی وجود پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ. تو انہوں نے روحانی وجود پر غور کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا اس قدر عظیم ہے کہ میری ذات تو اللہ نے کہا ہے کہ مِن رُوحِي، لہٰذا وہ اس مقام پہ پہنچے اور اس مقام پر کھڑے رہے اور اس پر ان کو سولی پہ چڑھ گئے. لیکن ڈارون نے صرف انسان کے جسمانی وجود کو پر غور کیا اور اس نے اس پر کہا کہ انسان بندر سے تخلیق پا رہا. حالانکہ یہ بات اس کی بالکل غلط بھی تھی اور غلط ثابت بھی ہو گئی کہ انسان کا جسم اور اس کا روح آپس میں کیا موازنہ ہے. جسم کے لیے تو وہ آپ کے مشہور شعر ہے کہ جب تلک ساتھ دے غنیمت ہے دوستو، یہ جسم تو مٹی کی امانت ہے دوستو. اصل چیز تو انسان کی روح ہے، اصل سوار تو روح ہے، لہٰذا وہ روحانی وجود کو اس نے نہیں غور کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک یقیناً ہم نے آدمی کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا اور انسان کو خلیفہ کی حیثیت سے جو ہے نا پیش کیا گیا ہے. وہ الگ بات ہے، اس کا امر جو ہے یہ ایک وائس ورثہ ہوا ایک دور کے اندر. وہ جو بستی تھی وہ بستی کے اندر وہ جو قوم سبت نے جو اس وقت ایلا کی بستی میں جو معاملہ ہوا کہ انسانوں کو بندر بنا دیا، اس میں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ صرف چند دن رہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. وہ رگڑ رگڑ کر کہتے ہیں کہ ناک رگڑ رگڑ کے وہ وفات پا گئے. لہٰذا وہ اس کا وائس ورثہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورت میں نازل کیا ہے. نعوذ باللہ اشرف المخلوقات کے لیے یہ تصور رکھنا، اور یہ اللہ کے فضل سے تمام سائنس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور ریجیکٹ کرنے کی بھی ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، یہ ایولیوشن کی تھیوری ہے. ایولیوشن کی تھیوری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دو اینڈز ہیں، اس کے اینڈز دونوں اینڈز کے درمیان بھی تمام معاملات کو آپ کو دکھانے پڑتے ہیں، تب جا کے ایولیوشن ایکسیپٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک طرف انسان ہے تو ایک طرف بندر ہے، تو اس کے درمیان میں بھی تمام مخلوقات ایسی ہونی چاہیے تھی جو آہستہ آہستہ کنورٹ ہوتے ہوئے ہمارے سامنے دنیا میں موجود ہوتے کہ یہ تھے وہ بندر اور یہ تھے وہ انسان بن رہے ہیں، آخر کار انسان بن جائیں گے. لہٰذا یہ تھیوری اس کی ریجیکٹ ہوگی اور اس پہ زیادہ گفتگو بھی نہیں ہمیں کرنی چاہیے. اب میں دیکھیے کہ وان بیر اس نے کہا کہ بیضہ دانی اوسائٹ کو بیان کیا، زائگوٹ کی تقسیم کو بیان کیا، جنین کے تخلیقی مرحلے جو سطور کے وہ بھی اس نے کیا کیے. یہ فادر آف ماڈرن ایمبریولوجی کہلاتا ہے. یہ تمام پہلو جو ہیں عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں جو میں اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب یہ دیکھیے یہ کہ جو ہے ان کا معاملہ، یہ سیل تھیوری پہلی دفعہ پیش ہوئی جب سائنس نے آ کے ثابت کیا کہ زائگوٹ سے انسان بنتا ہے اور پھر وہ خلیہ تقسیم دار ہوتے ہوتے نطفت الامشاج تقسیم ہوتا ہوا انسان کو تخلیق کرتا ہے. یہ سائنس نے ایک طویل بات میں 19ویں صدی میں آ کے قرآن اور حدیث کی بیان کی ہوئی حقیقت کو تسلیم کیا. اب یہ کتاب فرسٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو آپ نے سب نے پڑھی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا کہ 1978 میں پہلی ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہوئی، اور وہ اس کے متعلق یہ ہے کہ اب تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بھی دیکھ لیا کہ وہ دو نطفوں کو ملایا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا.
لہٰذا یہ انسان کے اب آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہو گیا، ان کے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوا مشاہدہ ہو گیا، جس کو ہم ان ویٹرو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ دراصل یہاں میں تھوڑا سا اس کو آپ کو بیان کر دوں کہ یہ اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، ART، جس کے اندر دو حصے ہیں، ایک ان ویٹرو فرٹیلائزیشن ہے اور دوسرا ہے انٹراسائٹوپلازمک سپرم انجیکشن ہے۔ یہ دونوں کے اندر جب ہوتا ہے کہ وہ فولیکل کو اووری سے لیا جاتا ہے، اس کو پھر ریکور کر کے ریفر کرنے کے بعد پھر اس کو ایک کلچر میڈیم میں ڈال کے پھر سپرمز اس کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اور بچہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ بچہ جب 8 سیل سٹیج پہ ہوتا ہے تو اٹھا کر اس کو رحم مادر میں داخل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بچہ اسی طریقے سے گرو کرتا ہے جس طرح تمام بچے گرو کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ قرآن نے جو بیان کیا کہ وہ نطفہ مرد اور عورت دونوں کے، اب تو انسان نے خود بھی اپنے ہاتھوں سے کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو انسان اب کر رہا ہے یس ٹیسٹ ٹیوب بیبی، اس میں بہت سارے برتھ ایفیکٹس آ رہے ہیں، بہت ڈیفیکٹس ہیں۔ اس کے علاوہ بہت لو برتھ ویٹ آ رہا ہے، اس میں ملٹیپل پریگننسیز آ رہی ہیں۔ یہ بہرحال انسان ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ دیکھیے، یہ بہت بڑی اسٹڈی ہے، 3 سال اس ریسرچ کی۔ یہ کتاب آن لائن موجود ہے، جو شخص دیکھنا چاہے اس حقیقت کو اپنے آنکھوں سے اور اپنے ہاتھ خود پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے۔ یہ 3 سال ریسرچ سعودی عرب حکومت کی طرف سے ہوئی ہے۔ 5 ادارے مکہ، جدہ، ریاض اور یمن کے شامل ہوئے۔ 12 ایمبریولوجی کے ڈاکٹرز، ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور وہ کینیڈا، امریکہ، جاپان، تھائی لینڈ، جنوبی جرمنی، فرانس اور انگلینڈ کے مایا ناز ایمبریولوجسٹ تھے، ان میں اس ریسرچ میں شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ 8 جو وقت کے جید سعودی علماء تھے، جو شریعہ اکیڈمی اور ان کے علماء تھے، وہ اس میں شامل ہوئے، اور پھر یہ ریسرچ کر کے ڈیولپنگ ہیومن 3rd ایڈیشن کیتھ ایلمور کی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور یہ آن لائن بھی موجود ہے۔ اس میں الفاظ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ 80 حوالہ جات تھے جو قرآن و حدیث کے سامنے اس کے پیش کیے گئے، اور اس نے کہا، کیتھ مور نے جو رائٹر ہے اس بک کا، اور جو اس نے ریسرچ کو جو ایز اے ایمبریولوجسٹ اس نے چلایا، اور وہ نان مسلم تھا، انہوں نے کہا if I was asked this question 30 years ago, I would not have been able to answer half of them for lack of scientific information۔ کہ میں ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی۔ سن 1983 میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا آدھے سوالوں کا بھی جواب نہ دے پاتا جو قرآن و حدیث نے بیان کیے ہیں۔ اس نے کسی کی بھی نفی نہیں کی، اور جو اب اس نے 30 سال بعد، اب جو ریسرچ کے دوران 3 سال، اس نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں تو اس کے لیے بالکل حیران کن ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس ایکوریسی کے ساتھ اس کتاب، یہ کتاب کا میں نے آپ کے سامنے اس کا فرنٹ پیج رکھا ہے، اور اس کے الفاظ رکھ دیے ہیں کہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ at first I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century after death, before the science of embryology was established۔ اب یہ لازمی اس کے لیے ایک بہت بڑی حیران کن بات تھی کہ وہ کہتا کہ میں ششدر رہ گیا کہ میں تو اس وقت دیکھیں کہ اس 19ویں صدی کے 20ویں صدی کے اندر موجود ہوں، تو وہ جو حقائق ہیں وہ 7ویں صدی میں کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن شریف میں نازل فرما دیا، اور اس نے پھر جو ریسرچ کیا اور اس نے ہر حقیقت کو تسلیم کیا ہے، اب ایز اے نان مسلم تسلیم کیا۔ اب یہ دیکھیے، ایک آخری گفتگو جو میری سائنس کے متعلق ہے وہ یہ ہے، یہ بہت بڑی ریسرچ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنی طویل ریسرچ، 10 سال کی طویل ریسرچ قرآن شریف، بائبل کی متعلق، کہ جو ان میں قوانین اور جو حوالہ جات ہیں اس نے 10 سال پڑھے، اور یہ چیف تھا سرجیکل کلینک یونیورسٹی آف پیرس میں، گیسٹرو انٹرولوجسٹ تھا، اور اس نے یہ تفسیر کی، اور یہ اس نے پھر بک اپنی لکھی ہے، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، کیونکہ فرانس کے الفاظ کے فرینچ تھا، اس نے پہلا ایڈیشن فرانسیسی زبان میں 1976 میں چھپا ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی، ابھی آپ نیٹ پہ ڈالیے ڈاکٹر مورس بوکیلا، اس کا لفظ بوکیلا اس طرح پروننسیشن ہے اس کی، تو اس میں آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ساری یہ حقیقت سامنے بیان ہو جائے گی۔ اس کی اس تحریک، اس کتاب نے
پورے یورپ میں امریکہ میں ایک تہلکہ مچا دیا. اسلام کی دنیا میں تو تہلکہ مچنا ہی مچنا تھا, نان مسلمز میں بھی یہ تہلکہ مچ گیا کہ اس نے کیا بات کی ہے اور کیا کتاب لکھی ہے. یہ کتاب ہے, اس کی بہت ساری ٹرانسلیشنز ہیں جو اس میں ہو چکی ہیں. اب وہ دیکھیے وہ کیا خطاب, اس کا ایک مشہور خطاب ہے جو اس نے کتاب کو شائع کرنے سے پہلے کیا ہے, کہ دیکھیے 1976 میں فرینچ میڈیکل اکیڈمی میں وہ مخاطب ہوا اور اس نے کہا کہ اس خطاب میں اس نے برملا اعتراف کیا کہ تحقیقات کے نتائج قرآن و حدیث کے حوالہ جات کے عین مطابق ہیں. اس نے اپنے اس جملے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے مندرجہ ذیل دلیل دی جو اس کے اپنے لفظ ہیں. My reason for presenting this lecture was because it is impossible to explain how a text produced in the 7th century could have contained ideas that have only been discovered in modern times. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے جو پیش کر دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب, یہ جو لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں, اس کے بعد اس نے کتاب لکھی ہے. کہتا ہے کہ یہ ایک چیلنج ہے, اس نے اس میں دوسرے الفاظ میں لکھا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے چیلنج ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے کہ کیسے ایک ٹیکسٹ جو کہ 7ویں صدی میں نازل ہوا, وہ تمام وہ آئیڈیاز, وہ حوالہ جات دے رہا ہے جو اب ماڈرن ٹائمز میں ہم نے آ کے ایجاد کیے یا دریافت کیے ہیں. پھر اس کا یہ سوال ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے کہوں کہ پوری اکیڈمی سے اس نے براہ راست سوال کیا کہ آپ اس کی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں, اور اس نے اپنا نتیجہ جو خود کہا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے. اس نے کہا the Quran is a divine revelation and that it was not written by any man. قرآن وحی الہی ہے اور کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, جو آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں. حضرات اب ہاں بالکل وہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی شروع کے اندر, اور جو میں نے سورہ حامیم سجدہ کے ضمن میں, اب آپ اس آیت کے سامنے رکھ کے دیکھیے جس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی, یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ یعنی قرآن واقعی برحق ہے. اب یہ دیکھیے بالکل یہ میں نے نان مسلمز کی ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے اگر مسلم ہو تو کہیں مبالغہ آرائی نہ کام کی ہو. حضرات میں اب آپ صرف 2 بات اس بات کر کے اگلے موضوع کی طرف اپنے آؤں گا کہ دیکھیے یہ آیت سورۃ المرسلات کی 2 آخری آیات ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, اب کس بات پر اس کے بعد یقین لائیں گے؟ اللہ نے تو حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے. حضرات چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلم ہو, ان حقائق کو تسلیم کرنا اوبلیگیشن ہے, سائنس ہے, علم ہے, ان کو ریجیکٹ کرنا آپشنل نہیں ہے. لہٰذا اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس شخص کی تباہی ہے, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے. اور آخری بات یہ دیکھیے, یہ تمام میں نے موازنہ آپ کے سامنے قرآن, حدیث اور سائنس کا رکھا ہے, لیکن یقین کیجئے میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بول رہا. میں نے جب یہ رات کو ایک دفعہ مکمل کیا تو صبح کی نماز کے لیے اٹھا, بسترے کے اوپر ابھی میں بیٹھا ہی تھا, تو میں نے سوچا ذاتی طور پر کہ میں نے یہ کیا کام کیا ہے. دیکھیے ایک چونٹی کو دنیا کے, اگر آپ دنیا میں موجود سب سے بڑی چیز کے ساتھ بھی موازنہ کر دیں, ایک اونچے پہاڑ سے بھی موازنہ کر دیں, چونٹی کے لیے تو شاید صاحب عزت کا معاملہ ہو جائے, لیکن عظمت قرآن کے یہ خلاف ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ, قرآن کا تجزیہ کریں سائنس کے اوپر رکھتے ہوئے. وہ خالق کی زبان, خالق کا کلام, اور یہ مخلوق کی گفتگو, مخلوق کی جستجو. لیکن صرف اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جب غور و فکر انسان کرتا ہے تو پھر غور و فکر کے جو نتائج انسان کا دل سے نکلیں وہ اس کا برملا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ہمارے نئے لوگ, اور کاش اللہ کرے کہ یہ حقیقتیں جو ہیں نان مسلم بھی اس لیکچر کو سنیں, تو پھر آپ دیکھیے ان کے سامنے بالکل یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ
ان کو بھی اور ہمیں بھی اپنی ذات کو بچانے کے لیے جو ہے فکر عطا فرمائے، ورنہ یہ حقیقتیں جو اس قرآن شریف میں اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں اس میں اور حقیقتیں بھی ہیں، اور وہ ہے جنت اور دوزخ۔ دوزخ کے اللہ سے عذاب سے مجھے اور آپ سب کو بلا لے، جس طرح یہ حق ہے اس طرح وہ بھی حق ہے۔ اب میں دیکھیے اپنے سورۃ المومنون کے اگلے اب مرحلے پہ آتا ہوں، جو میں نے پچھلے میں آغاز کرنے لگا تھا، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جتنا اس کا تجزیہ پیش کیا کہ قرآن اور حدیث کا بھی تو تجزیہ کریں، کیونکہ اصل مقصد تو ہے قرآن کی حقانیت کو سب کے سامنے رکھنا۔ اور اب ہم دیکھیے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، یعنی کہ مٹی کے خلاصے سے بنایا، اور یا مٹی کے ایکسٹریکٹ سے بنایا، یا اس کے ایسنس سے بنایا، یا اس کے نچوڑ سے بنایا۔ یہ تمام معاملات ہیں جو ہمارے پاس اب 10 منٹ رہتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر، جو میں نے آپ سے عرض کی تھی میرا ہر لیکچر 1 گھنٹے سے آگے نہیں جائے گا، میں 1 گھنٹے کے اندر جتنا ہوا میں وہیں رک جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بڑے تسلی کے ساتھ، جس طریقے سے آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں خواتین حضرات، آپ بھی سن رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں، اور اللہ کی اس آیت کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو پوری طریقے سے تسلی کے ساتھ سمجھیں گے۔ اب ہم پہلے انسان کی تخلیق کے پہلے مرحلے کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو انسانی تخلیق کا مادہ جس کو کہا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے یا کل نوع انسان کی تخلیق ہے، اس میں مفسرین نے مختلف رائے اختیار کی ہے۔ کچھ کا رائے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہے جہاں بھی مٹی کا ذکر آ رہا ہے، اور کچھ کا رائے ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور کل نوع انسانی تخلیق دونوں کا اس میں ذکر برابر کا شامل ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ آیات رکھتا ہوں جو قرآن شریف میں جو آیات نازل ہوئی، جن میں غالب امکان ہمیں مخاطب ہونے کا حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ واللہ عالم، سورہ سجدہ کی آیت ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ لیکن میں آپ عرض کروں کہ ایک جید ہمارے بڑے قابل احترام مفسرین میں سے ہیں، انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ یہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے اگلے آیات کے بھی انہوں نے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی متعلق ہیں، واللہ عالم۔ لیکن میں نے کہا کہ اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، یا ان کی اپنے دلائل ہیں، یا اب یہ جو اس میں ہمیں غالب امکان تو یہی لگتا ہے کہ اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ اگلی آیت دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ 2 اور آیتیں میں دیکھیے آپ کے سامنے، اس میں پھر غالب امکان مخاطب یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے مراد ہے۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ ابلیس کا قول ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ پھر ایک اور آیت دیکھیے سورہ صاف کی 71 نمبر آیت، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہ وہ کچھ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں رکھی، قرآن شریف کی آیات ہیں جس سے غالب امکان حضرت آدم علیہ السلام کے مخاطب ہونا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ غالب امکان اس جگہ کل نوع انسان کے متعلق ہے، یہ بھی آیات ہمیں ملتی ہیں جس سورہ الانعام کی 2 نمبر آیت، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 20، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تیسرا دیکھیے وہ جو نیک شخص تھا وہ مخاطب ہو رہا ہے سورہ کہف کے اندر 37 نمبر آیت میں کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا۔ اب دیکھیے ایک اور یہ 2 اور آیتیں میں نے کہا کہ آپ کے سامنے رکھوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے،
اسی میں ہم تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ دیکھیے اسے بالکل ظاہر ہو رہا ہے کہ کل نوع انسانی میرے اور آپ کے لیے یہ آیات ہیں۔ اور تیسری آخری آیت دیکھ میں اس میں جو پیش کی سورہ فاطر کی 11 نمبر، وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یہ یعنی مرد اور عورت۔ اب یہ دیکھیے یہ دونوں، ہاں ملتے ہیں جی ٹھیک بالکل نطفاتن، بالکل کہ وہ اسی میں پھر کمال یہ جی اس سے بننے والے انسان کے جوڑے بنا دیے۔ اب اس کے اندر یہ جو ہے میں آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ایک حدیث آپ کے صرف پیش کر دوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی کی خاص مقدار سے پیدا فرمایا جس میں پوری زمین کے اجزاء شامل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم رنگ و روپ اور اخلاق و عادات میں مختلف ہیں، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ، کوئی سخت، کوئی نرم، کوئی پاکیزہ خصلت، کوئی خبیث و تباہ ہوتا ہے۔ یہ مظہری تفسیر مظہری میں، اور یہ حسن حدیث کر کے انہوں نے بیان کیا، میں نے کہا یہ آپ کے سامنے رکھ دو۔ اور اس معاملے میں یہ دیکھیں میں آخری یہ سلائیڈ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دیکھیے انسان کی تخلیق کے معاملہ، یہ جو فرسٹ آدم اور ابلیس کا معاملہ ہے، اس کے 7 قرآن شریف کی صورتیں ہیں جس میں اس کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے 6 جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ حجر، سورہ طٰہٰ، سورہ الاعراف، سورہ صاد، یہ ساری کی ساری مکہ میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ ایک واحد صورت ہے جس کا جو آدم و ابلیس کا واقعہ میں اس میں ملتا ہے۔ اس کے اندر 6 اس کی جو بیان کی گئی ہیں اصلاحات، تراب اور تین کا تو مطلب ایک ہی ہے، مٹی، خاک یا گارا، اور 3 لازم ہے، لیس دار گارا یا چکنی مٹی۔ ہمائم مسنون، ہما کا مسئلہ ہے سیاہ کیچڑ جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو۔ مسنون کے 2 معطل ہیں، یعنی کہ متغیر ہو چکا ہو، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو، اور مصور کا لفظ ہے یعنی قلب میں ڈھلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ سلسال من ہمائم مسنون میں سڑی ہوئی مٹی کا سوکھا گارا، سلسائلن کل فخار، ٹھیکرے جیسا سوکھا گارا یا ایسی مٹی جو ٹھیکرے کی طرح بچتی ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اس میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ ایک اور بھی چیز شامل ہے، اور وہ ہے انسان کے اندر تخلیق کے دوران میں دوسرا مادہ پانی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہ تمام جینوں، ہر پانی سے زندہ چیز کو میں نے پیدا کیا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، کہ ہر جانور کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ہر چلنے والا جاندار پانی سے بنایا۔ تیسری آیت دیکھیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اب خاص طور پر بندے کے لیے، انسان کے لیے، سورہ فرقان 54 نمبر آیت، اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر کو پیدا کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ اب اس حقیقت کو دیکھیے کہ انسان کا بنیادی خلیہ، جو انسان کا بنیادی وجود جو اکائی ہے، وہ خلیہ ہے۔ ایک خلیہ میں نے آپ کو دکھایا جو نیلے رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، تو سارے کا سارا پانی ہے۔ اب میں اس کی وضاحت کا میرے پاس صرف ٹائم نہیں ہے، 3 منٹ رہ گئے ہیں، ورنہ آپ دیکھیے کہ صحرا میں ایک شخص کو کہا جائے کہ تم میں اتنا پانی ہے، وہ شاید اس کے لیے ایک غیب کا علم اور عقیدے کی حیثیت رکھتا ہو۔ میری اور آپ کے لیے یہ آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ دیکھیے انسان 35 سے 40 کھرب خلیوں کا مجموعہ ہے۔ اتنے ہی خلیے اس کے اندر مائکروبز کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر نہ ہو تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ لیکن تمام خلیوں کے اندر ہم دیکھیے کہ 70 سے 80% پانی ہے، اور دیکھیے بچہ جو ہے اس کے اندر 75% پانی ہے۔ مثال کے تو 75% ہے ہی پانی، بالغ ہے وہ 60% پانی ہے، بوڑھا ہے 45% پانی ہے، اور ایک بالغ انسان کو آپ دیکھیے 25 لیٹر اس کے اندر پانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو تخلیق سے پیدا کیا۔ اب آپ کو چاروں آیتیں دیکھیے کہ آپ بالکل آپ کو واضح ہو جائیں گی، مختلف اعضاء میں پانی کی مقدار بھی مختلف ہے۔ دماغ اور گردوں میں دیکھیے 80-85% پانی ہے انسان کے۔ یہ دانت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اتنے سخت، اس کے اندر بھی 10% پانی ہے۔
یہ آپ دیکھیے، یہ میں نے ایک تصویر آپ کے سامنے اس انسانی جلد کی رکھی، وہ پانی کہاں کہاں ہے، 2/3 پانی تو خلیوں کے اندر ہے، یہ آپ اس میں پہلے نقشے دیکھ رہے ہیں، 1/3 پانی تو خلیوں کے باہر ہے، اور یہ جو 20% پانی ہے جو خون کی رگوں میں پھیر رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سا پانی جو ہے، اگر دل ہے تو اس کے گرد گرد پیریکارڈیل فلوئڈ ہے، اگر پھیپڑے ہیں تو اس کے لیے پلیورل فلوئڈ ہے، اگر اس کے اندر جو میدا ہے، جو جسم ہے، اگر پیٹ ہے اس کے اندر پیریٹونیل فلوئڈ ہے، یہ اس طریقے، اگر دماغ ہے تو اس کے اندر سیریبروسپائنل فلوئڈ ہے، وہ سارے کا سارا فلوئڈ آپ نکالیے تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ انسان تو تخلیق پانی سے کیا ہے، بالکل برحق ہے، اور اب کا معاملہ ہے کہ انسان اس کو بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حضرات، میرا وقت مقرر ہوا، ختم ہوا، 1 گھنٹے میں 1 منٹ رہ گیا ہے، میں نے اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم ان حقائق کو اب جب قرآن شریف میں پڑھیں تو ان کو، ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیں اور پوری دل جمی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو نطفے کا مقام ہے، ہم انشاءاللہ اگلے مرحلے میں اپنا دوسرا جو تخلیق کا مادہ ہے، وہ تخلیق کا مرحلہ ہے، وہاں سے اس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں نے کہا یہ بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب ہم ایک ایک کر کے تمام یہ مراحل، 8 مراحل ہیں جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی گفتگو کے اگلے حصے میں مکمل کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آخر دعوانا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک